अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 25। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। माज बेबसी के आलम में अपने कैद खाने में बैठा हुआ था। एक तरफ अपने दोस्तों और घर वालों पर गुजरने वाली परेशानियों का दुख था, तो दूसरी तरफ सजल शाह और मुअज़्ज़म शाह की भी फिक्र हो रही थी। कहने को इन दो लोगों से इसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सजल शाह से अचानक ही जो ताल्लुक कायम हो गया था, इसने खुद ब खुद इसे इसकी और इससे वाबस्ता लोगों की फिक्र में मुब्तला कर दिया था। इसने हमेशा बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी थी और सिनफ मुखालिफ के बारे में अपने जज्बात की नोयत से भी खूब वाकिफ था। अपनी हसीनो जमील कजन सोबिया, ज़हीनो हक को बुशरा से लेकर दिलकशो बेबाक सोनिया खान तक किसी की निगाह इल्तफात ने इसके जज्बात में वो हलचल नहीं मचाई थी जो सजल शाह की झलक ने मचाकर रख दी थी। और वो इस मामले में बिल्कुल करेर था कि वो सजल शाह से पहले नजर की मोहब्बत के बंधन में बंध गया है। अब ये मोहब्बत कितनी लाहासिल थी, इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं था। मोहब्बत थी तो बस थी, और मोहब्बत का तकाजा था कि अपने महबूब के लिए कुछ किया जाए। सो इसका जहन मुसलसल इस नुक्ते पर सोच रहा था कि इन दोनों मियाँ बीवी को यहाँ से आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या किया जाए। आज़ादी की खुदी से भी शदीद ज़रूरत थी कि स्पाइडरमैन की नकल इरफानुल्लाह एंड कंपनी से इसका सौदा करने का इरादा बन चुका था, और वो लोग तो इसके खून के प्यासे थे। आज़ादी के लिए तदबीरें सोचते हुए इसे अचानक एक बात याद आई, तो अपनी जेबें टटोल कर देखने लगा। वो अभी तक फैजू का फराहम करदा लिबास ही पहने हुआ था। ये लिबास बहुत मैला और फटाफटा हो चुका था, लेकिन इसके अंदरूनी जेबों में अभी तक वो सौगातें महफूज थी जो फैजू ने वक्त रुखसत इसे अनायत की थी। डाकू ने इसकी बहुत ज्यादा तफसीली तलाशी नहीं ली थी, और बस इतनी यकीन दहानी कर ली थी कि इसके पास कोई असला वगैरह तो मौजूद नहीं है, इसलिए वो फैजू के तहाइफ से महरूम नहीं हुआ था। छोटी छोटी पुड़ियों में महफूज इन तहाइफ में से एक के इस्तेमाल का वक्त आन पहुंचा था। जेब से प्लास्टिक के शापर में महफूज पुड़िया निकालकर इनमें से चुनकर एक पुड़िया निकाली और इसे खोलकर इसमें मौजूद सफूफ को देखने लगा। शफाफ रंग का यह सफूफ इसे यहाँ से आज़ादी दिलाने में मदद दे सकता था, लेकिन एक झिझक सी थी कि न जाने इसकी वो तासीर भी हो या नहीं जो फैजू ने बताई थी, और खाकर उल्टा देने पड़ जाए। लेकिन फिर इसे रिस्क लेने का फैसला कर लिया। फैजू ऐसा बंदा नहीं था जिस पर एतमाद न करता। फैजू की सहर अंगेज शख्सियत की करिश्मा साजियां इसने अपनी आंखों से देखी थी। चुनांचे इसकी दी हुई जादू की पुड़िया को आजमाने में खतरे का तनासुब बहुत कम था। इसने अल्लाह का नाम लिया और पुड़िया में मौजूद शफाफ सरूफ की एक चुटकी अपनी जुबान पर रख ली। सफूफ बेहद कड़वा था, लेकिन जुबान पर रखते ही मुंह में घुल गया, इसलिए फौरन ही असर दिखाना शुरू कर दिया। सफूफ खाते ही चंद सेकंडों में इसने अपने जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता महसूस किया। नतीजतन इसके जिस्म से पसीना फूटने लगा। पसीना बहने की रफ्तार खासी तेज थी। चंद मिनटों के अंदर वो पसीने से तितर बितर हो गया, तो हरकत में आया और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। इसके दस्तक देने में इतनी शिद्दत थी कि किसी को वहां आना ही पड़ा। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? आने वाले में उसने झुंझलाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है भाई, कुछ करो। माज ने नकाहतज़दा लहजे में जवाब दिया और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। इसके इस अमल में अदाकारी का ज्यादा दखल नहीं था। सफूफ ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। जिस्म जिसका दर्जा हरारत पहले बहुत बढ़ गया था, वाफर मिकदार में पसीना आने की वजह से ठंडा पड़ चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता अकड़ना शुरू हो गया था। पक्के फर्श पर गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई थी और मास को खासी चोट भी लगी थी, लेकिन बाहर की आवाजों को सुनता वो मुतमईन था कि खातिर खा रद्दमल जाहिर हो रहा था। इसके दरवाजा पीटने पर आने वाला अगरचे अंदर नहीं आया था, लेकिन अपने किसी साथी को आवाजें देकर बुला जरूर रहा था। माज ने इसकी पुकार पर किसी को आते हुए कदमों की चाप सुनी। फिर शायद धीमी आवाज में एक दूसरे से मशवरा करने लगे। आखिरकार बंद दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो दोनों बेहद मोहतात थे और एक दूसरे को कवर देते इस अंदाज में हथियार थामे हुए थे कि माज की जरा भी गलत हरकत पर इसे गोली मार सकते थे। चालाक और पेशावर डाकुओं से माज को ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए दरवाजा खुलवाने की कोई सादा तरकीब नहीं आजमाई थी। इसका तो सचमुच बुरा हाल है। माज की तरफ से कोई गलत हरकत न होने का यकीन होने पर दोनों अंदर आ गए और इसका जायजा लेने लगे। एक ने झुककर इसकी कलाई थामी और नब्ज चेक करने के बाद दिल पर हाथ रखकर धड़कन चेक करने लगा। इसकी तो नब्ज डूब रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। मेरे चाचा को भी दिल का दौरा पड़ा था, तो ऐसे ही ठंडे पसीने आ रहे थे। अपने तौर पर मुआयना करने के बाद इससे कदर तशवीश से ख्याल आ रहा है कि तुम इसे देखो, मैं चाचा को बुलाता हूँ। दूसरा शख्स भागता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पहला अपना हथियार एक तरफ रखकर मास के सीने की मालिश करने लगा। मास ने अपने हाथ की पहुंच में मौजूद गन को देखा और दिल महसूस कर रह गया। इसके जिस्म में पैदा होने वाला अकड़ाव इस हद तक बढ़ गया था कि
اگر وہ کوشش کر کے گن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ بھی لیتا تو اسے استعمال کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اب اسے کسی بھی فوری ایکشن کے بجائے سوچی ہوئی حکمت عملی کے مطابق ہی عمل کرنا تھا۔ صفوف اس کے جسم پر اپنے اثرات پوری طرح مرتب کر چکا تھا اور وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اچھی بات یہ تھی کہ زبان کی کڑواہٹ اور تھوڑی سی نکاہت کے علاوہ اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر حلق سے ایسی آوازیں نکال رہا تھا جس سے سننے والے کو لگے کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ چاچڑ وہاں آیا۔ اس وقت تک وہ حلق سے آوازیں نکالنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا، باقی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اکڑ چکی تھی۔ صفوف کے ان سارے اثرات سے فیضو اس سے آگاہ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنے جسم کے بالکل غیر متحرک اور لاچار ہو جانے کا تجربہ انوکھا اور تھوڑا خوفزدہ کر دینے والا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اندیشہ ابھر رہا تھا کہ اگر جسم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہ آئے تو کیا ہوگا۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ اسے بے بسی کی حالت میں نہ پا کر نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن ان کے تاثرات اور گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ فی الحال تو وہ حیران و پریشان ہے۔ چاچڑ خود جھک کر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ پہلے سے اس کی نبض دیکھی، پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ماس کو معلوم تھا کہ اس کے یہ وائٹل سائنز اتنے دھیمے پڑ چکے ہیں کہ حالات کے بغیر محسوس نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسے صرف اپنی سانس کی آمد و رفت کے سلسلے کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ اتنی احتیاط سے سانس لے رہا تھا کہ کسی کو اس کے سانس لینے کا احساس نہ ہو سکے۔ چاچڑ نے اس کے نتنوں کے آگے انگلی رکھ کر تنفس محسوس کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی سانس بھی روک لی۔ یہ تو ایسا لگتا ہے مر چکا ہے۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہ پا کر چاچڑ نے تشویش زدہ لہجے میں خیال ظاہر کیا۔ بہت شدید دل کا دورہ پڑا تھا، بیچارے کو پانی بھی نہیں مانگ سکا۔ پہلے ماس کا معائنہ کرنے والے ڈاکو نے بھی گویا اپنی طرف سے تائید کی۔ اتنا جوان آدمی دل کا دورہ، تو زیادہ اپنی ڈاکٹری مت جھاڑ۔ چاچوں کو اپنے ساتھی کی خیال آرائی پسند نہیں آئی اور چڑ کر اسے ڈانٹ دی، پھر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ بڑا قیمتی بندہ تھا یہ، سائیں کو اس کے بارے میں خبر کرنی پڑے گی۔ تمہیں سے ایک یہاں رکو، میں سائیں کو جا کر بتاتا ہوں۔ اگر سائیں نے کہا تو ڈاکٹر کو بلا کر اسے دکھا لیں گے۔ چاچڑ ماس کی نظروں کے فریم سے نکل گیا۔ اس کی آنکھیں نیما تھیں اور وہ اپنی مرضی سے آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ جسم کی اتنے مکمل سکوت ہی کی وجہ سے چاچڑ اس کے ساتھیوں کو اس کی موت کا یقین ہو گیا تھا اور خود بھی ایک عجیب و غریب تجربے سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دوبارہ قدموں کی چاپ ابھری اور آوازوں سے اندازہ ہوا کہ اسپائڈر مین کی نقل چاچڑ کے ساتھ وہاں آیا ہے۔ وہ کچھ ایسے زاویے سے کھڑا تھا کہ ماز اسے دیکھ نہیں سکتا تھا اور صرف اس کی آواز ہی سن پا رہا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، چاچڑ بندہ قیمتی تھا۔ میں نے تنویر سے بول دیا تھا کہ عرفان اللہ سے اس کے سودے کی بات کر لو۔ اس نے شاید اپنے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ماز کی موت کا یقین کر کے یہ تبصرہ کیا تھا۔ آپ کہو سائیں تو آبادی سے ڈاکٹر کو لا کر ایک نظر اسے دکھا لیں۔ ویسے بھی اپنے جارے کا تو خیال ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے بندہ مرا ہے۔ چاچڑ کا لہجہ مودبانہ تھا۔ اپنے کو کون سا اس کے پچھلوں کو جواب دینا ہے جو موت کی وجہ کا تعین کرتے پھرے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ مر گیا ہے، وہ ہمارے یہاں سے مفت کی دولت نکل گئی ہے۔ اسپائڈر مین کی نقل سچ میں بڑا گھٹیا آدمی تھا، جسے ایک جوان لڑکی کی موت سے زیادہ مال کا افسوس تھا۔ اس کا افسوس زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا اور ماس نے موبائل فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی۔ اس آواز کو سن کر وہ چونکا، کیونکہ معظم شاہ سے کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جس جگہ موجود ہیں وہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اس بات کا ایک مطلب تھا کہ وہ لوگ آبادی سے بہت زیادہ دور موجود نہیں ہے۔ اچھا ہوا تنویر نے تو فون کر لیا، میں خود تجھے کال کرنے والا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسپائڈر مین کی نقل کال ریسیو کر کے بات شروع کر چکا تھا اور تنویر کو ماس کی موت سے آگاہ کر رہا تھا۔ تنویر وہی شخص تھا جو ماس کو کیرتھر کے پہاڑوں پر ملا تھا اور جس نے لفٹ لینے کے بہانے معظم شاہ اس کی بیوی کو اغوا کیا تھا۔ پوری بات بتانے کے بعد دوسری طرف سے تنویر کی بات سننے لگا اور ذرا سے توقع کے بعد اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تو نے بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے یار، واقعی فن لینڈ کمپنی کو زندہ بندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کون سا اس کا اچار ڈالنا ہے؟ انہیں تو خود اس کی لاش ہی دیکھنی ہے تو دے دیتے ہیں لاش، لیکن ابھی تو انہیں یہ مت بتانا کہ بندہ مر چکا ہے۔ اسے آخر وہ نقطہ سوجھی گیا جو خود ماس کے ذہن میں موجود تھا۔ اس کے دشمنوں کو بھلا اس کے زندہ وجود سے کیا غرض تھی؟ ان کی بھلائی تو اسی میں تھی کہ ماز نیست و نابود ہو جاتا اور ان کے سر پر لٹکتی خطرے کی تلوار ہٹ جاتی۔ بس تو پھر ادھر کے معاملہ دیکھو، میں ادھر کے دیکھتا ہوں۔ تجل شاہ کو توڑے بغیر میرا کام ادھورا رہ جائے گا، وہ مان گئی تو میری دل کی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ذرا اس لاش کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تو عرفان اللہ سے جلدی سے معاملہ سیٹ کر لے۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ماز اس کی گفتگو سے الجھن میں پڑ گیا۔ آخر یہ شخص معظم شاہ کی بیوی سے کیا بات منوانا چاہتا ہے؟ اگر معاملہ اس کے حصول کا تھا تو اس میں ایسی کون سی رکاوٹ تھی؟ وہ لوگوں کے قبضے میں تھی اور وہ اس کے ساتھ جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے۔
یقیناً ان کا کوئی خاص مقصد تھا جس کی خاطر انہوں نے اسے علیحدگی میں بلا کر اس سے بات چیت کی تھی، اور جب وہ ملاقات کر کے واپس آ رہی تھی تو بڑی نڈھال اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چاچڑ کسی بڑے ڈیپ فریزر کا انتظام کر جس میں یہ لاش ٹھیک طرح آ جائے، پتہ نہیں کتنے دن میں معاملہ طے ہو، لاش سرسرا گئی تو اپنے کو مشکل ہو جائے گی۔ معاذ کے مرنے پر افسردہ ہو جانے والے اسپائڈر مین کی نقل اب دوبارہ پرجوش ہو گیا تھا اور احکامات جاری کر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کرو سائیں، میں سنبھال لوں گا، چاچا نے تسلی دی تو وہ باہر نکل گیا۔ چل جا رہے، شیدو کے ساتھ جا کر ڈیپ فریزر خرید لا، ادھر اس کمرے میں ہی لا کر سیٹ کر دینا، نیچے تہ خانے میں تو مہمانوں کو ہی رکھنا پڑے گا۔ چاچا نے حکم جاری کیا۔ میرے اور شیدو کے جانے کے بعد پیچھے بندے کم رہ جائیں گے۔ جارے نے دبی زبان میں چاچا سے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر کس کو آنا ہے، عابد ہم دو تین 10 پر بھاری ہیں۔ چاچا کے لہجے میں اپنی شاہزوری کا غم تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ معاذ نے محسوس کیا کہ باہر نکلتے انہوں نے دروازہ ضرور بند کیا تھا، لیکن باہر سے کنڈی وغیرہ لگانے کی آواز نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے انہیں ایک لاش کے بھاگ جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ مطلع صاف ہو جانے کے بعد معاذ نے آگے کے لاہے عمل پر چلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اسے کسی مردے کی طرح اکڑ جانے والے جسم کو متحرک کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے سفوف کے استعمال کے ساتھ اس نے ایک ننھا سا کیپسول اپنی داڑھ میں رکھ لیا تھا۔ یہ کیپسول اس سفوف کا توڑ تھا جو فیضو کے دعوے کے مطابق 5 منٹ کے اندر اندر جسم کو واپس پہلے والی حالت میں لاتا تھا۔ اس چھوٹے سے کیپسول کو چبانے کے لیے معاذ کو خاصی جدوجہد کرنا پڑی۔ جسم کے دیگر عضلات کی طرح منہ کے عضلات بھی اکڑ گئے تھے۔ سفوف کے مقابلے میں کیپسول بے ذائقہ تھا، جس پر معاذ نے شکر ادا کیا۔ سفوف کی کڑواہٹ کو وہ اپنے منہ اور حلق میں محسوس کر سکتا تھا۔ کیپسول چبانے کے بعد وہ بےتابی سے اس کے اثرات ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلا منٹ گزرا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں اور پلکوں کو حرکت دے سکتا ہے۔ زبان کی اکڑن بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اعضاء ہی متحرک ہونا شروع ہو گئے۔ معاذ جس نے سفوف پھانک کر بہرحال ایک بڑا رسک لیا تھا، اپنے جسم کو پہلے والی حالت میں آتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پہلے سے لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دی، پھر کھڑا ہوا اور ہلکی پھلکی ورزش کے انداز میں پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ اس عمل نے اس کے جسم پر اچھے اثرات مرتب کیے اور عضلات کی رہی سہی اکڑن بھی ختم ہو گئی، لیکن ہلکی سی ہلکی نقاہت اور شدت کی پیاس کا احساس اپنی جگہ قائم تھا۔ جسم سے نکلنے والے بے تحاشا پسینے نے پانی اور نمکیات کی کمی کر دی تھی اور اس کمی کو وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دماغ سے اس احساس کو جھٹک دیا۔ آزادی کے لیے فوری حرکت میں آنا ضروری تھا۔ ڈاکوں کے 2 ساتھی ڈیپ فریزر کی خریداری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور اس نے ان کی جو گفتگو سنی تھی اس کے مطابق وہاں 2-3 بندے ہی موجود تھے، اس لیے کچھ کر گزرنے کا یہ موقع اچھا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے قبل اس نے دروازے کو آہستگی سے کھول کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ پورا برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ برآمدے میں مزید کئی کمروں کے دروازے موجود تھے، لیکن ہر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فرش، دیواریں اور دروازے پرانے ہونے کے باوجود اعلیٰ معیار کے مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ برآمدہ اچھا خاصا طویل تھا، جس سے عمارت کی وسیع و ریز ہونے کا اندازہ ہوتا تھا، ورنہ پہلے اسے موزم شخص کی بیوی کے ساتھ جس تہ خانے میں رکھا گیا تھا وہ تو خاصا مختصر، اسے دیکھ کر قدامت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اندازے سے اس سمت بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی اسپائڈر مین کی نقل سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ اس شخص کو قابو کر لے گا تاکہ باقی افراد خود بخود اس کے قابو میں آ جائیں، لیکن اسے اپنے اس ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ برآمدہ پار کر کے جس جگہ پہنچا وہاں سے مرکز دروازہ بہت قریب تھا اور اد کھلے دروازے سے باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ باہر خاصا وسیع زمین کا رقبہ نظر آ رہا تھا اور اس رقبے پر فاصلے پر مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے تھے۔ زمین پر گھاس موجود تھی لیکن سوکھی ہوئی اور بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ عرصے سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو۔ معاذ کو بھی زیادہ توجہ اس گاڑی کی طرف تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، لیکن درمیان میں چار چڑھ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا اور صرف کپڑوں کی ہلکی سی جھلک ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دبے قدموں چل کر درمیانی فاصلہ کم کیا کہ ذرا بہتر طریقے سے دیکھ سکے، لیکن اسی اثنا میں وہ سلور گرے کلٹس سٹارٹ ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ معاذ جھپٹ کر دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب چاچڑ واپس آئے گا۔ اپنے سماعت کو پوری طرح اس نے اس طرح مرکوز کیے رکھا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ بھاری قدموں کی چابی سے بتا رہی تھی کہ چاچڑ عمارت کے بلند فرش تک آنے والے 4 عدد قدمچے طے کرنے کے بعد اب مرکزی دروازے کے ساتھ بنے کھلے دالان سے گزرتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ جیسے اس نے اندر داخل ہونے کے لیے نیمت دروازے کو مزید دھکیلا، معاذ کے جسم کا تناؤ بڑھ گیا۔ بے خبری میں ڈولتا چاچڑ اندر داخل ہوا تو معاذ کسی چیتے کی اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ چاچڑ کی گردن کو اپنے بازو کی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن چاچڑ بھی ایک سکہ بند ڈاکو تھا۔ ایسے لوگ عام انسانوں کے مقابلے میں حیوانی جبلت کے مالک ہوتے ہیں اور یہ جبلت انہیں خطرے سے آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چاچڑ نے بھی اسی جبلت کے تحت عین معاذ کے حملہ کرتے وقت
اس کے وہاں موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور اپنے بھاری جسے کے باوجود نہایت تیزی سے اس کی طرف گھوما تھا۔ اس کے گھومنے نے معاذ کا حملہ ناکام کر دیا اور بجائے اس کے کہ وہ چاچڑ کی گردن اپنی گرفت میں لے پاتا، دونوں کی زبردست ٹکر ہوئی۔ دونوں ہی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے، لیکن دونوں سخت جان اس لیے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ چاچڑ کے مقابلے میں معاذ البتہ اس اعتبار سے کمزور تھا کہ اس نے حال ہی میں کیسر کی بے رحمی کا سامنا کیا تھا۔ وہ تھکے ماندے زخمی جسم کو ابھی تک مکمل علاج اور آرام میسر نہیں آ سکا تھا۔ اس کی اصل طاقت جذبے کی وہ شدت تھی جس کے تحت وہ اپنی اور دوسروں کی بقا کی لڑائی لڑنے کے لیے ادھر کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے چاچڑ سے پھرتی دکھائی اور گن نکالنے کے لیے حوض کی طرف بڑھتے چاچڑ کے ہاتھ پر گھما کر پیر کی اتنی زوردار ضرب لگائی کہ ہڈی چٹکنے کی جیسی آواز اس نے باقاعدہ خود اپنے کانوں سے سنی۔ اس ضرب کو کھا کر چاچڑ کسی بھینسے کی طرح ڈکارا اور گن نکالنے کا ارادہ ملتوی کر کے جنگلی بھینسے کی طرح معاذ کے پیٹ میں اپنے سر سے ضرب لگانے کی کوشش کی۔ معاذ اس حملے سے بچنے کی تڑپ کر دائیں طرف پلٹا، لیکن چاچڑ کی ٹائمنگ اس سے زیادہ بہتر تھی۔ معاذ پوری طرح حملے کی زد میں نہیں آئے، لیکن دائیں جانب کمر پر اس ضرب کو سہنا پڑا۔ تکلیف پر توجہ دینے کی مہلت نہیں تھی، چنانچہ بغیر کسی توقف کے اس نے ایک بار پھر اپنی ٹانگ کو حرکت دی اور چاچڑ کے منہ پر گھٹنا دے مارا۔ یہ ضرب بھی کاری ثابت ہوئی اور چاچڑ کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ اس بار معاذ نے اپنے مکے کا استعمال کیا اور چاچڑ کی موٹی ناک کو نشانہ بنایا۔ اس ضرب کو کھا کر چاچڑ نے اتنے بھیانک چیخ ماری کہ معاذ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور مدد کے لیے چلائے گا۔ خطرے کا تناسب بڑھتے دیکھ کر اس کے ہاتھ مشینی انداز میں حرکت کرنے لگے اور چاچڑ کو کچھ کرنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے کنپٹیوں چہرے پر طوفانی مکے برساتا چلا گیا۔ لڑائی بھڑے کے فن سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ ان مکوں کے نتائج سے آگاہ تھا۔ عام بندہ تو ایسے مکے کھا کر دوسری دنیا میں پہنچ سکتا تھا۔ چاچڑ جیسا سخت جان البتہ سے بے ہوش ہو کر گر گیا، لیکن اس وقت تک اپنے دیشیں خدا معاذ کو بھاگتے قدموں کی اس جانب آنے کی آوازیں سن چکا تھا۔ اس نے پھرتی سے چاچڑ کے ہولسٹر میں پھنسی گن کھینچی اور چھلانگ لگا کر ایک ستون کی آڑ میں چلا گیا۔ اس کی حرکت نے اس کی جان بچا لی اور ایک گولی عین اس جگہ پر دیوار کا پلاسٹر اکھاڑ چکی تھی جہاں لمحہ بھر پہلے وہ موجود تھا۔ اس کے ستون کے پیچھے ہو جانے پر یکے بعد دیگرے کئی گولیاں چلائی گئی جو ساری کی ساری مضبوط ستون سے ٹکرا کر اچھٹ گئی۔ معاذ نے اندازہ لگا لیا کہ اس پر گولیاں چلانے والوں کی تعداد 2 ہے اور وہ اس کے دائیں جانب موجود ہے۔ اپنی گن کا رخ اس جانب کر کے اس کے بعد دیگرے 2 گولیاں داغی اور بے پناہ رسک لیتے ہوئے ستون کے آڑ سے نکل کر دوسرے ستون کی طرف جھک کر بھاگا۔ گولیاں اس کے طاقوں میں آئی، لیکن اپنی ازلی خوش قسمتی کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن پر موجود تھا اور اسے بائیں جانب کا وہ برآمدہ نظر آ رہا تھا جہاں اس کے مقابل چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی پوزیشن بدلی تو معاذ کی نظروں میں آ گیا۔ اس نے فوراً ہی گولی چلا دی جو شخص کے بازو میں لگی۔ وہ زوردار آواز میں چیخا۔ دوسرا اپنے ساتھی کی چیخ کو بھوکلا کر پھر احمقانہ جرأت کا مظاہرہ کرتے بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھیار موجود تھے اور وہ دونوں سے بیک وقت فائر کر رہا تھا۔ معاذ نے سنسناتی گولیوں کو اپنے دائیں بائیں سے گزرتا محسوس کیا۔ اتنی بے تحاشا فائرنگ میں نہ تو اس ستون کی آڑ سے نکل سکتا تھا اور نہ ہی اپنا ہاتھ باہر نکال کر فائر کرنے کی غلطی کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ ستون سے چپکے وہ نیچے بیٹھ گیا اور نیچے سے ہاتھ نکال کر اس شخص کی سمت وار کیا۔ وہ اس زاویے سے فائر آنے کی امید نہیں کر رہا ہوگا، چنانچہ اس کی ٹانگ پر گولی لگی تو بھوکلا گیا اور فائرنگ کے سلسلے کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ معاذ کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے ایک اور فائر کیا۔ یہ بھی بغیر نشانے لگایا گیا فائر تھا جو اتفاقاً اس شخص کے پیٹ پر جا لگا اور وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دورہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود ہتھیار نیچے گر چکے تھے۔ معاذ ستون کی آڑ سے نکل کر جھکا آگے کی طرف بھاگا اور برآمدی کی طرف ایک فائر جھونکا جہاں زخمی بازو والا شخص موجود تھا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ٹانگ اور پیٹ میں گولی کھانے والا بھی کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا اور بے تحاشا بہتے خون کے ساتھ فرش پر گرا تڑپ رہا تھا۔ معاذ کے لیے کوئی خوشگوار منظر نہیں تھا، اس لیے اس منظر سے نظر چرا کر برآمدے کی طرف بڑھا۔ زخمی شخص وہاں موجود نہیں تھا، لیکن فرش پر گرے خون کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ معاذ خون کے قطروں کے تعاقب میں چکنے انداز میں آگے بڑھا۔ قطرے کمرے کے دروازے تک جا رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور معاذ دیکھ سکتا تھا کہ یہی وہ کمرہ ہے جہاں اس کی اسپائڈر مین کے بہروپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کمرے کا قالین اب بھی ایک جگہ سے الٹا ہوا تھا اور وہ چکور خلا نظر آ رہا تھا جسے سیڑھی نیچے تہ خانے میں جا رہی تھی۔ معاذ نیچے اترنے کا فیصلہ کرتے سے قبل ہی خلا سے ایک سر برآمد ہوا۔ معاذ فائر کے لیے سیدھا ہونے والا ہاتھ یہ دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا کہ باہر نکلنے والا شخص معظم شاہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار موجود ہے اور وہ بھی معاذ کو اپنے سامنے مسلح کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زخمی ڈاکو کہاں ہے؟ معاذ نے جھٹ سے پوچھا۔ اسے تم نے گولی ماری تھی؟ معظم شاہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ کہاں ہے؟ معاذ نے بے تابی سے اپنا سوال دہرایا۔ یہاں موجود افراد میں سے وہی اس لائق رہ گیا تھا جو اب بھی مزاحمت کر سکتا، اس لیے اس کی فکر تھی۔ نیچے بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے کھانے کے برتنوں کی پلیٹیں اس کے سر پر توڑ ڈالی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں نیچے تک آ رہی تھی، اس لیے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہے۔ وہ شخص نیچے آیا اور ہمارے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھسنے کی کوشش کی تو ہم نے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ شاید وہ ہمیں یرغمال بنا کر وہاں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بتاؤ، یہ سارا ہنگامہ کیا ہے؟ کیا تم ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے تھے؟
मुअज्जम शाह ने बेनियाज़ी से बताया और इससे पूछने लगा, ये वक्त बातें करने का नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इनके दो साथी बाहर गए हुए हैं और किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। हमारे बेहतर है कि मजीद खून खराबे में पड़ने के बजाय यहाँ से निकल जाएं। लेकिन ये तो मालूम करना होगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारी अगवा की जुर्रत की। मुझे तो तुम भी मशकूक बंदे ही लगते हो। मुअज्जम शाह ने से घूरा। यहाँ से निकलकर आप सीधे किसी थाने चलिएगा। वहाँ से पुलिस की टीम आकर इन लोगों के बारे में तहकीक कर लेगी और मेरी भी जांच पड़ताल हो जाएगी। लेकिन खुदारा पहले यहाँ से तो निकलिए। माज ने झुंझुलाकर कहा, ये ठीक कह रहे हैं शाह जी, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बिल्कुल अचानक नीचे से ऊपर आती और संजीदगी से माज की हमायत में बोली थी। माज को चुप लग गई। वो इससे मुत्तफिक थी तो फिर भला कुछ बोलने की जरूरत थी कहाँ। इसकी तो सिर्फ मौजूदगी भी जादुई असर रखती थी और वो थी जिसके एक पल में माज को पूरे का पूरा मुसख्खर कर लिया था। वो खुद किसी और की थी लेकिन माज को पूरा पूरा बना लिया था। इसकी मौजूदगी में सांस भी आहिस्ता से ले रहा था। कहीं खुलकर सांस लेना इसकी शान में गुस्ताखी का बायस न बन जाए। ठीक है, पहले हम यहाँ से चलते हैं, बाकी मामला बाद में देखेंगे। मुअज्जम शाह ने बीवी की बात मानने से इनकार नहीं किया और शाहाना बेनियाज़ी से बोला। वो तीनों गुस्से के पीछे चलते बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। बाहर निकलने किसी इन्हें इस जगह से गुजरना पड़ा जहाँ मास का चाचू के साथ मारका हुआ था। चाचू हनूज अपनी जगह बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि इसका दूसरा साथ जिसके पेट में गोली लगी थी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इस शख्स को देखकर मास का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। अपने दिफा में ही सही, इसके हाथों एक शख्स का कत्ल हुआ था। इसने दर्जिदा नजर सजल शाह की तरफ देखा और सोचने लगा कि क्या वो एक कातिल के तौर पर देख रही है, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा सका। सजल शाह का चेहरा हस्बे मऊल चादर के निकाब में छुपा हुआ था और इसके अंदर से झांकती इसकी आंखों में अजीब सी बेनियाजी थी। वो बड़ी मुख्तलिफ तबीयत की औरत थी। जिन बातों पर आम औरतों की चीखें निकल जाती हैं, इन पर वो बेहद पुरसकून रहती थी। इस वक्त वो नहायत बेनियाजी इस जगह से गुजर कर इन दोनों के साथ बाहर आ गई थी। बाहर निकल कर तीनों ने ही बेसाख्ता इस इमारत का जायजा लिया था जिसमें वो कैदी बनाकर रखे गए थे। वो एक पुराना लेकिन पुरस्कू हवेली नुमा मकान था। माज ने हवेली के फ्रंट पर लिखे काशाना आज़ादी के अल्फाज पढ़े तो चौंक गया। कई साल कबल इसने इस इमारत को देखा था। ये इमारत एक नवाब साहिब की मलकियत। पार्टीशन के वक्त जिद्द करके पाकिस्तान आ जाने वाले नवाब साहिब को अपनी रियासत के बदले क्लेम में कराची के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक हवेली और जरी जमीन अता की गई थी। नवाब साहिब के पास अपने छोटे से खानदान, चंद वफादार मुलाजमीन और किसी तरह छुपाकर लाई गई थोड़ी नकदी और कीमती खानदानी जेवरात के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आज़ाद वतन की खुशी ने इनके अंदर ऐसी तवानाई भर दी थी कि इन्हें इस वीराने में रहने पर भी कोई एतराज न हुआ और टूटी फूटी हवेली की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश के साथ जमीनों को आबाद करने में पूरे हौसले से जुट गए। उन्होंने इस जमीन पर फूलों के बागात लगवाए और साबित कर दिया कि इंसान का हौसला वीराने में भी बाहर ला सकता है। इनके इंतकाल के बाद इनका सब कुछ इनकी इकलौती बेटी को विरासत में मिला था। बेटी ने भी अपने खानविंद के साथ मिलकर एक अर्सा तक सब कुछ संभाले रखा, लेकिन इसकी औलाद ने इस जगह रहना पसंद नहीं किया और वो पाकिस्तान जो उनके नाना का ख्वाब था छोड़ छाड़ कर बैरून मुल्क अपना सुहाना मुस्तकिल बनाने में मगन हो गए। नवाब साहिब की बेटी को भी औलाद के पीछे जाना पड़ा और यूं बहुत मेहनत से बसाई गई जमीन एक बार फिर वीरान हो गई। हवेली पर कुफर लगा दिए गए। माज कई साल कबल दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने इस जगह आया था तो इसने ये शानदार हवेली देखी थी और इसे इसके बारे में मालूम हुआ था। इस वक्त इसके चौकड़ी की वजह हवेली नहीं बल्कि ये थी कि हवेली को देखकर इस पर इंकिशाफ हुआ था कि इस वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि कराची शहर में मौजूद है और यहाँ से घंटा सवा घंटा की मुसाफत पर इसका घर और प्यारे मौजूद है। अपने प्यारों के दरमियान पहुँचने के ख्याल से इसका दिल खुशी से धड़कने लगा, लेकिन इसके लिए जाहिर है कि किसी सवारी की जरूरत थी। सवारी के बगैर इन्हें किसी करीबी आबादी तक पहुँचने में खासी परेशानी होती। सजल शाह की हालत ऐसी नहीं थी कि पैदल दूर तक का फासला तय करती। ऐशो इशरत में पले मुअज्जम शाह के लिए भी यकीनन ये एक मुश्किल काम होता। खुद मास की अपनी हालत थी कि कीरथर की सख्तियों को सहकर जख्मी हो जाने वाले पैरों से इसकी सारी मारामारी के बाद एक बार फिर खून रिसना शुरू हो गया था। जोश में इसने बहुत कुछ कर डाला था, लेकिन अब जिस्मानी नकाहत का एहसास हो रहा था। लेकिन मसला यह था कि यहाँ कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। एक गाड़ी तो यकीनन वो लोग ले गए होंगे जिन्हें डीप फ्रीजर की खरीदारी के लिए भेजा गया था, जबकि दूसरी गाड़ी में इसने चाचड़ को किसी को रुखसत करते हुए देखा था। जाने वाले की शक्ल इसे नजर नहीं आई थी, लेकिन स्पाइडरमैन की नकल की गैर मौजूदगी से ये गुमान हो रहा था कि दूसरी गाड़ी में भी वही वहां से गया होगा। इन लोगों के पास यहाँ की कितनी गाड़ियां थी इन्हें इल्म नहीं था। बहरहाल वो मजीद यहाँ ठहर भी नहीं सकते थे, इसलिए कोई हल न पाकर इस उम्मीद पर पैदल सफर शुरू करना पड़ा कि शायद आगे चलकर कुछ सवारी मिल जाए। आमाबादी से हटकर इलाका होने की वजह से इस उम्मीद में ज्यादा दम नहीं था, लेकिन बहालत मजबूरी उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। जगह बेहद खराब हो रही थी, सफाई का कोई इंतजाम नहीं था और रास्ते में दरख्तों से गिरने वाले सूखे पत्थरों का ढेर बिखरा हुआ था। मालूम नहीं डाकू ने इस जगह को कैसे ठिकाना बना लिया। वो मालकान की इजाजत से यहाँ रह रहे थे या खाली जगह देखकर ऐसे ही कब्जा कर लिया था। मुख्तलिफ तरह की बातें सोचता हुआ माज इन लोगों के साथ चल रहा था।
معظم شاہ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور معاذ سے کسی قسم کی تفتیش کرنے کے بجائے بیوی کا ہاتھ تھامے چپ چاپ چلتا جا رہا تھا۔ وہ مرمری ہاتھ معظم شاہ کی گرفت میں دیکھ کرنا چاہتے ہوئے معاذ کو دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معظم شاہ اس ہاتھ کو تھامنے کا حق رکھتا ہے، لیکن دل کی بے اختیاری اپنی جگہ تھی۔ دل پہلی بار کسی کی طرف راغب ہوا تھا، اور کیا ستم تھا کہ وہ وجود رانا کسی اور ہی کی ملکیت تھا۔ نارسائی کی اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی توجہ میاں بیوی سے ہٹائے رکھے۔ وہ لوگ بےحد وسیع احاطے کے پھاٹک کی طرف جاتی سیدھی روش کے بجائے درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، تاکہ اگر باہر سے کوئی آئے تو فوری طور پر اس کی نظروں میں آنے کے بجائے کسی درخت کی آڑ میں چھپ سکے۔ پھاٹک اب ان سے زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ نظروں سے پھاٹک کا فاصلہ ناپتا معاذ وہاں ایک موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھاٹک پر کوئی تالا وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی چوکیدار وغیرہ بٹھایا گیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار نے خود نیچے اتر کر اسے دھکیل کر کھولا اور پھر اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اندر کی طرف آنے لگا۔ معاذ نے بے ساختہ معظم شاہ کے بازو کا حرکت سے روکا۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل انجن کی آواز پر معظم شاہ نے بھی آنے والے کو دیکھ لیا۔ آنے والے نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس لیے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن قوی امکان یہی تھا کہ یہاں آنے والا ڈاکو ہوئی کا کوئی ساتھی رہا ہوگا۔ قدرے تشویش میں مبتلا وہ تینوں درختوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ انہیں فکر تھی کہ جب یہ شخص حویلی میں پہنچے گا اور اندر کی صورتحال دیکھے گا تو فوراً کوئی ایکشن لے گا، اور یقیناً پہلا کام وہ اپنے ساتھیوں کو یہاں بلا کر ان لوگوں کی تلاش شروع کروانے کا کرتا۔ لیکن ان کے خدشات کے برعکس وہ شخص سیدھا اندر کی طرف جانے کے بجائے تھوڑا سا اندر آنے کے بعد ناریل کے درختوں کے جھنڈ کے پاس آ کر رک گیا اور ہیلمٹ اتار کر سر اونچا کیے بلندی پر لگے ناریل کو دیکھنے لگا۔ وہ سیاہ بالوں والا خوبرو اور جوان عمر شخص تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے پیروں سے جوتے موزے اتار کر ایک طرف رکھے اور بندر کسی پھرتیز درخت پر چڑھنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر معاذ کو ہنسی سی آ گئی۔ وہ جس شخص کو ڈاکوں کا ساتھی سمجھ رہے تھے وہ شاید کوئی راہگیر تھا، جو یقیناً شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں آبادی سے ہٹ کر اس علاقے سے گزر رہا تھا، اور ناریل دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ چنانچہ اپنی ہنر مندی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چند ناریل توڑنے چلا آیا تھا۔ اس کی آمد کو معاذ نے امدادی غیبی جانا اور معظم شاہ کی طرف رخ کر کے سرگوشی میں پوچھنے لگا، آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے؟ ہاں، اسٹوڈنٹ لائف میں کافی چلائی ہے، معظم شاہ نے سے جواب دیا۔ تو پھر آپ کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، آپ بیوی کو لے کر اس موٹر سائیکل پر روانہ ہو جائے، میں اس بندے کو دیکھتا ہوں۔ لیکن تم، معظم شاہ نے شاید پہلی بار اسے شک کے بغیر دیکھا، اس کے لیے متذبذب ہوا۔ اس چانس کو مس مت کریں سر، بیوی سواری کے بغیر یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکیں گی، میں اکیلا بندہ ہوں، کچھ نہ کچھ مینیج کر لوں گا۔ آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہیے تو بس اتنا کیجیے گا، کسی قریبی تھانے کے جا کر یہاں کی سچویشن کی رپورٹ کر دیجیے گا، پولیس پارٹی یہاں پہنچ گئی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہاں سے پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے، پولیس کے آنے سے پہلے تم کسی مشکل میں پھنس گئے تو۔ معظم شاہ کا تذبذب برقرار تھا۔ زیادہ دور نہیں ہوگا پولیس اسٹیشن، میں آپ کو قریبی آبادی کا راستہ سمجھا دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچ کر پولیس اسٹیشن معلوم کر لیجیے گا۔ معاذ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں یہاں کے راستوں کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ معظم شاہ نے ایک بار اسے شک بھری نظر سے گھورا۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اس وقت کراچی شہر میں ہوں اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں، معاذ نے بڑے ضبط سے جواب دیا اور ایک نظر اس شخص پر ڈالی جو بڑی مہارت سے درخت کے اوپر اپنا توازن برقرار رکھے ناریل توڑ کر نیچے پھینکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے اپنی آوازیں دھیمی رکھی ہوئی تھی اور درختوں کی آڑ میں تھی، اس لیے اسے ان کی یہاں موجودگی کی خبر نہیں ہو سکی تھی، اور وہ پورے انہماک سے اپنے کام کر رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا معظم، اس پیکرے رانا نے ایک بار پھر لبشائی کی اور معاذ کی تائید میں بول پڑی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اور قدرے سپاٹ لہجے میں بولتی تھی، لیکن قدرتی طور پر اس کی آواز میں ایسا رس اور لوچ تھا کہ معاذ اپنے دل میں میٹھی سی چبھن محسوس کرنے لگتا تھا۔ معظم شاہ بھی یقیناً بیوی کی شخصیت کی سیر انگیزی میں جکڑا ہوا تھا، جو اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اس نے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا اور معاذ کی طرف سوال نظر سے دیکھنے لگا۔ موٹر سائیکل کی چابی لگی ہوئی ہے، آپ جا کر اسے اسٹارٹ کریں اور بیوی کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جائیں، میں بندے کو سنبھال لوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گن معظم شاہ کو دکھائی، وہ چارچٹ سے حاصل کی ہوئی اس گن کو ابھی تک اس کے پاس تھی۔ معظم شاہ اس کی بات سمجھ گیا اور سجل کا ہاتھ تھام کر موٹر سائیکل کی سمت پڑا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، انہوں نے احتیاط سے دبے قدموں فاصلہ طے کر لیا۔ معاذ بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ معظم شاہ کے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی ناریل توڑنے والے شخص کی نظر اس طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر زور سے چیخا، اوئے کون ہو تم؟ میری موٹر سائیکل کہاں لے جا رہے ہو؟ معظم شاہ نے اسے جواب دینے کے بجائے چابی گھمائی اور کک لگا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ اتنی دیر میں سجل شاہ بھی ممکنہ پھرتی سے کام لے کر اس کے پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ رکو رک، کہاں لے جا رہا ہے میری بائک؟ وہ شخص اوپر ہی سے چلایا اور کچھ نہیں سوجا تو ہاتھ میں موجود ناریل ان لوگوں کی طرف اچھال دیا۔ موٹر سائیکل چل پڑی تھی، چنانچہ سجل شاہ ناریل کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئی، پھر بھی معاذ کے وجود میں تیش کی ایک لہر سے اٹھی اور ایک فائر کر ڈالا۔ یہ ہوائی فائر تو اس شخص کو نشانہ بنانا مقصد نہیں تھا، پھر بھی وہ بری طرح سہم گیا اور معاذ کی طرف خوفزدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ نیچے اترو۔ معاذ ابھی تک اس کے ناریل مارنے میں حرکت کے اثر میں تھا، اس لیے غصے لہجے میں حکم دیا،
इसके गुस्से पर वो शख्स मजीद सहम गया और तजब्जुब के आलम में अपनी जगह जमा रहा। नीचे उतरो वरना गोली मारकर तुझे नीचे गिरा दूंगा। माज ने इसे धमकी दी, लेकिन इस शख्स का खौफ देखकर अब वो नरम पड़ चुका था। इसकी धमकी से घबराकर वो दरख्त से उतरने लगा। इस घर काबू सकनात में बड़ी मशाकी थी। माज इस दरख्त पर चढ़ते देखकर बेहद मुतासिर हुआ था। नारियल जैसे दरख्त पर किसी इंसान का इतनी फुर्ती से चढ़ना उतरना कोई आसान बात नहीं थी। इस शख्स की मुहारत कमाल की थी। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? जी मैं वक्कास हूँ, इसने मिसमिसी सी सूरत बनाकर जवाब दिया। यहाँ क्यों आए थे? माज अपने लहजे को सख्ती रखा। यहाँ से गुजर रहा था। नारियल के दरख्तों पर नजर पड़ी तो सोचा थोड़े से नारियल ही ले लूँ। पहले भी तो एक दो बार ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज पकड़ा गया हूँ। इसके चेहरे पर मजीद मासूमियत बरसने लगी। उम्र के एतबार से वो 20-21 साल से ज्यादा का नहीं था और चेहरे पर कुदरती तौर पर मासूमियत मौजूद थी। जरा उनमें से एक नारियल तोड़ तो दो मेरे लिए, मैं इसका पानी पीऊंगा। माज को अचानक प्यास और नाथपानी का शिद्दत से सताया। उसने वकास नामी नौजवान को हुक्म दिया, मेरे पास छोटा चाकू है, आप कहें तो मैं इससे कच्चा नारियल काट कर आपको दे देता हूँ। नारियल में अक्सर पानी ज़ाया हो जाता है। वो ऐसे ताबेदारी का मुजाहरा कर रहा था जैसे माज का जाती मुलाजिम हो, लेकिन माज जानता था कि ये ताबेदारी इसके हाथ में मौजूद गन की मरहून मन्नत है। ठीक है, निकालो चाकू, लेकिन कोई गलत हरकत करने से पहले याद रखना मेरे हाथ में भरी हुई गन है। सारी गोली तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। इसकी तजवीज़ को कबूल करते माज ने इसे तंबीह करना जरूरी समझा। डराए तो नहीं भाई बड़े भाई, इसने सहमे हुए खौफजदा लहजे में कहा। लेकिन इस बार माज को ऐसा लगा वो इतना खौफजदा नहीं जितना नजर आने की कोशिश कर रहा है। वो खामोशी से इसका जायजा लेने लगा। इसने अपनी पैंट के जेब में हाथ डालकर छोटा सा होल होना चाकू निकाल लिया। चाकू का फल छोटा लेकिन तेज था। नीचे पड़े हुए नारियल में से एक कच्चा नारियल मुंतखब किया और चाकू का तेज पर इसमें घुसाकर नहायत सफाई से 1.5-2 इंच के करीब इसमें से एक चौकोर सा टुकड़ा काट कर अलग कर दिया। अब नारियल में इतना बड़ा सोराख बन चुका था कि माज आसानी से इसके अंदर मौजूद पानी पी सकता था। नारियल अच्छा खासा बड़ा था। वकास नामी लड़के ने इसे माज की तरफ बढ़ाया तो माज को इसे थामने के लिए गन एक तरफ रखनी पड़ी। कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करना, वरना मुझे गन उठाने में देर नहीं लगेगी। माज ने नारियल थामते हुए इसे तंबीह की। वैसे इस लड़के से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो एक राहगीर था जिससे इसे कोई गर्ज नहीं थी और इसने सोच लिया था कि नारियल का पानी पीते ही यहाँ से रवाना हो जाएगा अपने जख्मी पैरों के साथ। इसे पता नहीं कितनी देर तक पैदल चलना पड़ता, इसलिए बेहतर था कि अपने थोड़ी सी तवानाई हासिल कर लेता। ताज़ा नारियल के पानी के पहले घूंट ने इसके अंदर ताजगी और फरत की लहर दौड़ा दी। दूसरा घूंट इसने मजीद बेताबी से पिया। इसकी कोशिश थी कि इस दौरान नौजवान पर भी नजर रखे, लेकिन बराह रास्त नारियल मुंह से लगाकर इसका पानी पीने के सर को पीछे से झुकाना पड़ रहा था और बड़ा सा नारियल इसके चेहरे के सामने आ गया था, इसलिए वो पूरी तरह इसे नजर नहीं रख पा रहा था। नौजवान वक्कास ने भी इस बात को समझ लिया था और बिल्कुल अचानक यूं लात चलाई के माज के हाथ में मौजूद नारियल दूर जा गिरा और वो अपनी जगह से कदरे दाएं जानिब लुढ़क गया। वक्कास ने मजीद फुर्ती का मुजाहरा करते बाएं जानिब रखी इसकी गन को ठोकर मारी। गन उड़ती हुई दूर सूखे पत्तों के ढेर में जाने कहाँ जा गिरी। इस दौरान माज भी खुद को संभाल चुका था। इसने वक्कास पर जवाबी हमला किया। उसके दाएं कंधे पर खड़ी हथेली की जोरदार जरब लगाई। इसके बाद तो जैसे इनके दरमियान जंग सी छिड़ गई। माज की जिस्मानी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लड़ने भिड़ने के फन से अच्छी तरह आशना था, इसलिए वकास को ज्यादा मार खानी पड़ रही थी। साथ ही साथ इसे ये भी तस्लीम करना पड़ा था कि वकास को लड़ने भिड़ने बेशक मुहारत हासिल नहीं, लेकिन वो नहायत फुर्तिला और अपनी इसी खूबी की वजह से इतनी मार खा रहा था जितनी इसे पड़ सकती थी। लड़ाई का ये सिलसिला मुश्किल से 2 मिनट जारी रहा। इसकी किक खाकर दूर जा गिरने वाला वकास उठकर दोबारा इस पर हमलावर होने के बजाय पहले स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ, फिर सर पर दाएं जानिब भाग खड़ा हुआ। माज बेसाख्ता इसके पीछे दौड़ा, लेकिन वकास की रफ्तार बेहद तेज थी और इसके जख्मी पांव दौड़ने की राह में मुजाहम थी, इसलिए इसके देखते देखते वकास बहुत आगे निकल गया और दाएं जानिब की बुलंद दीवार के करीब दरख्त पर अपनी बंदरों वाली फुर्ती से चढ़ने के बाद उछलकर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। माज इस दरख्त पर चढ़ते देखकर ही अपने कदमों को रोक चुका था। इसे अंदाजा हो गया था कि वकास नाम इस नौजवान के पीछे जाना सांप निकलने के बाद लकीर पीटने के मुतरादिफ था। अब इसे सबसे पहले फिक्र यहाँ से निकलने की करनी चाहिए थी, क्योंकि इस चक्कर में उलझकर वो पहले ही ताखीर का शिकार हो चुका था। सर झटकर वकास के ख्याल को ज़हन से निकालते हुए एक बार फिर रुख मोड़कर बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक से इसका फासला ज्यादा नहीं था और दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा फासला खुले में तय करना था। 2-3 मिनट ही की बात थी, लेकिन 2-3 मिनट इसके दौरान इसे धोखा दिया। खुले फाटक से तेजी से एक सुजुकी पिकअप अंदर दाखिल हुई। इसके पिछले हिस्से में नया नुकोर डीप फ्रीजर रखा हुआ था और डीप फ्रीजर के ऊपर एक आदमी चढ़कर बैठा हुआ था। माज ने चाह के पलट कर दोबारा दरख्तों के मैन जा घुसे, लेकिन पिकअप ड्राइवर और डीप फ्रीजर पर चढ़कर बैठा आदमी दोनों से देख चुके थे। डीप फ्रीजर पर चढ़े कर बैठे आदमी न सिर्फ हार के रुकने को दिया, बल्कि अपनी गन निकाल इसके 2-3 फायर भी दाग दिए। गोलियां सनसनाती हुई माज के दाएं बाएं से गुजरी तो नाचार इसे अपने कदम रुकने पड़े। पिकअप ड्राइवर ने एनिस के सर पर पहुंचकर ब्रेक लगाए। पहले वाला छलांग लगाकर इस तक पहुंचा, फिर ड्राइवर बाहर निकल आया। एक बार फिर वो खूंखार डाकुओं के घेरे में था। इनके हथियारों के निशाने पर था। इसके पास कोई जायफरार नहीं रही थी। अपनी किस्मत की इस सितम जरीफे पर आह भरते हुए इसने
اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔